میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج ہے اتوار کا دن۔ 3 دن پہلے یعنی ویروار کو جمعرات کو ایک خبر پڑی اخبار میں کہ راوالی کے نزدیک موٹر سائیکل سوار 3 جو ہیں وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے۔ پہلے تو بڑا افسوس ہوا، پھر وہ جب خبر آگے پڑی تو پتہ چلا کہ وہ 3 جو تھے وہ 15 سال کے لڑکے تھے، اسکول جا رہے تھے اور ایک ہی پھٹ پھٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گئے جی، اور ٹرک نے مار دیا انہیں۔ مطلب ہمارے یہاں جب جو ہے نا قانون وہ یہ ہے، قصور وڈی چیز ہے، وہ چاہے جو مرضی آپ کر لیں، قصور وڈی چیز ہے۔ اور خبر یہ تھی کہ جی وہ ٹرک ڈرائیور انہیں مار کے بھاگ گیا۔ اب جس طرح سے میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ کاکروچ، میں انہیں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ یہ جو ہیلٹر سکیلٹر سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے اگر اوپر سے بھی فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں نا تو وہ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یار کی ہے۔ تو وہ یہ ان کا رواج یہی ہے کہ انہوں نے بالکل ان کو دھیان نہیں ہوتا، اور 15 سال کے لڑکے جب وہ مر گئے تو ماں باپ سے کوئی پوچھے نا کہ 15 سال کے لڑکوں کو کیوں سڑک پہ چھوڑا ہوا تھا پھٹ پھٹی پہ بٹھا کے۔ لیگل ڈرائیونگ ایج ڈرائیورز لائسنس لینے کے لیے 18 سال ہے، لیکن یہاں 6 سال کے لڑکے میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے ایک مشٹنڈا پیچھے بیٹھا ہوتا ہے تاکہ پیر زمین پہ لگ سکیں، کیونکہ وہ جو کاکروچ چھوٹا سا بٹھایا ہوا ہے آگے چلانے کے لیے وہ تو نیچے نہیں لگا سکتا، تو وہ پھٹ پھٹی چلا رہا ہے اور پیچھے مشٹنڈا ہے کہ جب بریک لگاتا ہے وہ چھوٹا کاکروچ، تو یہ بڑا کاکروچ جو ہے نا وہ اپنے پیر لگا کے تو پھٹ پھٹی کو سیدھا رکھتا ہے۔ یہاں میں نے یہ ہوتے ہوئے عام دیکھا ہے۔ تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ وہ ٹرک ڈرائیور کا قصور تھا بھی کہ نہیں۔ آپ اگر ٹیلی ویژن کیمریز چیک کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ یہ جس طرح سے چلتے ہیں، پیچھے کے ونگ میررز نہیں لگانے کہ پینڈو لگتا ہے بندہ، وہ جو شیشے پیچھے دیکھنے والے نا وہ پینڈو لگتا ہے، ادھر ہے سڑک پہ شوں کر کے ادھر چلا جائے گا، پیچھے کا اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کو ٹریفک تیز بھی آ رہی ہے۔ یہ لڑکے بھی یہی کر رہے تھے، یہ جائز موت مرے ہیں بالکل، اور ان کے ماں باپ کے اوپر کیس کرنا چاہیے کہ جی 15 سال کے چھوکروں کو پھٹ پھٹی دے کے چھوڑ دیا سڑک پہ کہ جاؤ مرو۔ تو ٹرک والے کا کوئی قصور نہیں تھا، میں بہت دیکھتا ہوں مرتے ہوئے۔ میرے ساتھ ایک بار یہ ہوا کہ میں گرینڈ ٹرنک روڈ پہ واپس آ رہا تھا، ایک مرید کے نزدیک ہوں گا کہ ایک موٹا سا آدمی لڑکا تھا، جوان ایسے 25-26 سال کا لیکن پھٹا ہوا، اور پیچھے اس نے موٹی مائی بٹھائی ہوئی ہے، سڑک کے اس ہاتھ جا رہا ہے، میں تیز سپیڈ پہ اپنے ہاتھ میں ہوں، 100 کلومیٹر وہاں پہ حد رفتار ہے، میں اس پہ 100 کلومیٹر پہ ہی ہوں گا۔ یہ یکلخت یوں آیا وہاں سے یو ٹرن کرنے کے لیے، وہ جس طرح کی میں نے بریک لگائی ہے نا تو وہ ڈر بھی گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ میری بڑی دعا تھی کہ گرے اور جا کے وہ جو ڈیوائیڈر میں جو بریک ہے اس میں جا کے اس کا سر لگے تاکہ ایک کاکروچ تک کٹ جائے نا، لیکن کاکروچ گھٹ نہیں سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے بلین سال سے کاکروچ ہی تو زندہ ہیں اتنے۔ اور سنا ہے پہلے زمانے میں بڑے بڑے کاکروچ ہوتے تھے، اب تو چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا ان کا طریقہ ہے۔ یہ تو 13 سال کے یہاں 15 سال کے یہاں مرے ہیں۔ کوئی 2 مہینے پہلے کی خبر ہے کہ لودھراں کے نزدیک، ملتان اور بہاولپور کے بیچ لودھراں کے نزدیک 13 سال کے 3 چھوکرے، وہ بھی پھٹ پھٹی پہ اسی طرح بیٹھ کے جا رہے تھے، وہ بھی ٹرک والا مار گیا جی انہیں بھی۔ ٹرک والا نہیں مار کے جاتا، یہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا سڑک پہ، اس سے یہ خود مرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ یار یہ شاید صبح گھر سے جب نکلتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آج رات نو میری لاش ہی آوے کر۔ یہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کر کے نکلتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں جو یہ رپورٹر ہیں، اردو والوں کا تو خیر آپ حال ہی نہ پوچھیں، سینئر تجزیہ کار ہی بن گئے ہیں سارے کے سارے۔ جو انگریزی کے ہیں وہ بھی، ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے۔ ان مینڈ لیول کراسنگ کے اوپر ایک یہ جو ہمیں مکروہ چیزیں دے دیں پرویز لائی نے، جب یہ چیف منسٹر تھا، چنگچی کے رکشے، یہ
اس نے 15-16 بچے یا بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں چنگچی پہ، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے انمینڈ لیول کراسنگ پہ. جب وہ یوں کر کے اس کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھنس جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے. ادھر سے ٹرین آ رہی ہوتی ہے، وہ اس مردود نے دیکھی ہوتی ہے کہ وہ ٹرین آ رہی ہے وہاں سے اور میں نہیں نکل سکتا، لیکن کہتا نہیں میں کٹ لواں گا، اور وہ لگ جاتا ہے. تو اخبار میں خبر کیا چھپتی ہے کہ تیز رفتار ٹرین نے چنگچی کو مارا اور 16 بندے قتل کر دیے. یہ انگریزی اخبار میں ہوتی ہے، اردو میں تو میں نے کبھی پڑھا نہیں کیا ہوتا ہے. انگریزی اخبار میں خبر اسی قسم کی ہوتی ہے کہ تیز رفتار ٹرین نے چنگچی کو مار کے بندے مار دیے. وہ اینجے کہ جی میں چنگچی لگی جا رہی تھی تو ٹرین نے کیا ہے چنگچی جا رہی ہے، وہ ادھر جا کے انہوں چنگچی نو مار کے اگے لنگ گئی. تو ہمارے صحافی بھی ڈفر ہیں، اور ہمارے جو یہ کاکروچ ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں نا، ان کے ماں باپ بھی ڈفر ہیں. ہمارے یہاں یہی ہوتا رہے گا، کیونکہ کسی نے کسی کو چلانے کی جنوں کہندے ہیں نا جانچ ہی نہیں سکھائی کہ آپ نے سڑک پہ نکلنا کیسے ہے. میں بڑا اریٹیٹ ہوتا رہتا ہوں کہ جب آپ ایک مین سڑک ہے، جب آپ اس پہ آتے ہیں تو آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے ہمارے یہاں، تو آپ بائیں ہاتھ رک جاتے ہیں اور دیکھ کے پھر آپ نکلتے ہیں. یہ کاکروچ کیا کرتے ہیں کہ وہ ادھر سے کچے میں ہو جاتے ہیں اور پھر کچے میں چلتے جاتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو اپنے ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں انہیں کس نے سکھا دیا، یہ بالکل عام ہے، ہر کوئی پورے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. کسی پھٹ پھٹی پہ بیٹھے ہوئے کاکروچ کو نہیں پتا کہ اس نے کیسے چلانی ہے. تو جب یہ خبریں آتی ہیں نا تو مجھے پکا یقین ہوتا ہے کہ وہ اس کا قصور نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں جو یہ پاٹے خان صحافی لوگ ہیں نا، وہ اس کو ٹرک والے کا یا ٹرین کا قصور بنا دیتے ہیں. ویسے قصور یہ کاکروچز کا ہی ہے جو نکلتے ہیں صبح دعا مانگ کے کہ یا اللہ آج میری لاش ہی واپس آئے. جاتے جاتے ایک بات آپ کو اور بتا دوں، یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. میں اپنے گھر کے نزدیک بڑے آرام سے آ رہا ہوں، میرا 20-25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چل رہا ہوں گا، اور اب یہ میں نے دیکھا کہ پرلی سائڈ پہ ایک چھوٹا کاکروچ، میرا خیال ہے 10-12 سال کا ہوگا، وہ ایک پھٹ پھٹی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب میں بالکل نزدیک آیا ہوں تو اس نے یوں کر کے وہ جو موڑی ہے نا، وہ پچھلے پہیے کو گھما کے، تو وہ میرے اندر لگتے لگتے بچا ہے. اگر ادھر سے کوئی آ رہا ہوتا نا کوئی تیز رفتار تو شاید اس کاکروچ کا وہ کام کر جاتا، تو اس کی دعا پوری ہو جاتی. لیکن وہ میرے میں لگتے لگتے بچا ہے بالکل، بس اس نے روک لی میری کار کو مارتے مارتے. تو میں نے ذرا غصے کا اظہار کیا تو ایک بندہ پاس سے گزرا، کہندا جی کوئی گل نہیں جی چھڈو بچہ ہے. یعنی بچہ 10-12 سال کا، اس کے کاکروچ ماں باپ نے اس کاکروچ کو چھوڑ دیا ہے سڑک کے اوپر کہ جا کے لوگوں کا نقصان کر. اور یہ جو گوف ہے، یہ جو ایڈیٹ پاس سے گزر رہا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ جی کوئی گل نہیں جی چھڑ دیو جی بچہ ہے. تو ہمارے یہاں اب صحیح اور غلط کا کوئی امتیاز رائے ہی نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے جی جو ہو رہا ہے، اور اس میں ہماری ریاست کا بہت بڑا قصور ہے. لیکن پتہ نہیں اس کے اوپر کبھی کوئی بات کر سکتا ہے کہ نہیں، کہ ہم کس چکر میں تھے، ہم نے کیا کیا پچھلے 77 سال میں کہ ہم اچھے بھلے تھے. جب ہم بچے تھے تو اگر میرے بھائی کو میں بائیسیکل پہ بٹھا کے کہیں لے جا رہا ہوتا تھا، پولیس والے ہمارے ٹائر کی ہوا نکال دیا کرتے تھے، کیونکہ بائیسیکل پہ ایک ہی بندے کے بیٹھنے کی اجازت تھی، اور بائیسیکل کے آگے ایک کیروسین آئل سے جلنے والی بتی لگی ہوتی تھی. وہ ٹانگوں کے اوپر بھی دونوں طرف بتیاں لگی ہوتی تھیں اسی طرح کی کیروسین سے جلنے والی، اور پیچھے ریفلیکٹر ہونا چاہیے تھا بائیسیکل کے. اب تو بتی پھٹ پھٹیوں کی بتیاں نہیں ہوتی. میں جب سائیکلنگ کرتا ہوں، آج کل تو خیر خودکشی کرنے والی بات ہے سائیکلنگ کی اگر آپ کرنے چلے جائیں، لیکن جب میں سائیکلنگ کرتا ہوں تو اندھیری سڑک ہے، سامنے سے ایک کاکروچ آ رہا ہوتا ہے اور اس کی کوئی بتی شتی نہیں ہوتی. تو یہ قوم اب ہم 250 ملین ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ابھی اور تھوڑے سال میں سنا ہے ہم 300 ملین پہ پہنچ جائیں گے اگلے 10 ایک سال میں. تو اس کو
ٹھیک اب کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم نے مزید بگاڑ کی طرف ہی جانا ہے۔